دل لگی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ دسترخوان پہ کھجوریں جو ہیں وہ بچھا دی گئی، اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ہم میں سب سے زیادہ کس نے کھایا؟ حضور نے صحابہ سے سوال کیا ہم میں سب سے زیادہ کس نے کھایا؟ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے افطار کے موقع پر، افطار بھی چھوٹ جائے گا اور تھانے میں پہنچ جائیں گے ہم، کہیں گے آپ کا کیا حق بنتا ہے یہ کہنے کا تم نے کہا؟ یہ کوئی دل لگی ہے، اس میں کیا پریشانی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا، سب نے کہا ہم نے اپنا اپنا کھایا ہے۔ حضور نے فرمایا میں جواب دوں؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل۔ فرمایا میں سمجھتا ہوں ابو بکر نے زیادہ کھایا ہے۔ سب سے زیادہ محبت حضور کو کس سے تھی؟ دل لگی آپ سے ہی کی، تاکہ کسی مشکل بھی نہ ہو کسی کو۔ اسی لیے دل لگی بھی اسی سے کرنا چاہیے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس گشت مشکل کہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مزاح ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مزاح، میم زا الف ہا، اس کو کہتے ہیں دل لگی، اس کو کتابوں میں لکھا ہے اس کو کہتے ہیں مزاح۔ نبی علیہ السلام نے جب ابو بکر صدیق سے یہ فرمایا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت اب مجھے سوال کا جواب معلوم ہے، میں بتا دوں؟ فرمایا بتائیے۔ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کھجوریں آپ نے کھائی ہیں۔ کن کو فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلیل دو۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے ہم سب کے سامنے گٹھلیاں موجود ہیں کھجور کی، آپ کے سامنے گٹھلیاں بالکل نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے گٹھلیاں سمیت کھائی۔ پھر مجلس میں ہنسے مسکرایا، اس کو کہتے ہیں دل لگی کرنا۔ کیا کرنا؟ اس کو شریعت میں کہتے ہیں مزاح۔ کیا کہتے ہیں؟ اب آئیے تھوڑا سا آگے، مزاح تھوڑا سا آگے آئے، اس کو مزاح کے بعد ایک آتا ہے مذاق، میم زا الف اور بڑا کاف، اس کو کیا کہیں گے؟ کوشر پوئٹیشی بنا اس کیا؟ مذاق کرنا ہے، بہت سے نے مذاق کرنا تو خود بدنس یہ دوسرا بنا گیا تھا۔ مذاق کرنا گناہ ہے۔ مذاق کا مطلب ہے کوئی ایسی بات آپ نے کہہ دی کہ جس سے اس کو کہیں نہ کہیں دلی ٹھوس پہنچی، دلی تکلیف ہو گئی۔ بس اوقات کچھ لفظ ہم کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو زیادہ ہی ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، جو سامنے آئے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ آپ اور ہم سمجھتے نہیں کہ اس لفظ سے اس بیچارے کا ہوگا کیا، بس آخری بات ہے اس لفظ سے اس کو ہوگا کیا۔ اس لیے مذاق وہ جس سے دلی تکلیف، اب یہ گناہ ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے اس کو قرآن نے کہا استہزاء۔ کیا؟ استہزاء کا مطلب ہے ایسی باتوں کا کسنا، ایسی باتوں کا استعمال کرنا کہ جس سے دوسرا آدمی مر ہی جائے، وہ بیچارہ تباہ ہو جائے، تانے دینا، لان تان کرنا۔ اور آج کی تاریخ میں دسیوں لوگ ایسے ہیں جو ائمہ پر لان تان کرتے ہیں، اور کچھ محروم القسمت لوگ ہیں جو صحابہ پر لان تان کرتے ہیں، وہ تو محروم القسمت ہی، اور آپس میں بھی لان تان کرتے ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا استہزاء۔ یہ منافقین صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذاق گناہ ہے، مزاح جائز ہے، اور استہزاء حرام اور ناجائز ہے۔